نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذین یقیناً بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے والسابئون اور سابی بنے والنصارى اور نصرانی بنے من آمن باللہ والیوم الآخر مومن ہو یہودی ہو سابی ہو یا نصارہ میں سے ہو جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا وعمل صالحا اور نیک صالح عمل کرے گا فلا خوف علیہم نہ اس پر خوف ہوگا ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوگا روز قیامت۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وہ یہودی تھے یا سابی یا نصرانی تھے، جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا وہ روز قیامت اس پر خوف نہیں ہوگا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر جو وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اس وقت ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر سمجھو کہ ان کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر اس دن سے ڈریں اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے جو انہیں واضح پتہ ہے جسے وہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس پر بھی ایمان لے آئیں۔ اور دوسری جو مفسرین نے آراء لکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو جائے یہودی نصرانی یا پھر اور کوئی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو بھی شخص ہو، جب پیغمبر علیہ السلام اسے دعوت دے تو پھر اسلام لے آئے ایمان لے آئے اللہ کے رسول کی دعوت پر، تب وہ آخرت میں نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، یعنی آخرت کے اندر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین سے راضی ہوگا اور رب اس سے راضی ہوگا، اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس ذات نے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا یا جس ذات کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی شخص یہودی ہو نصرانی ہو وہ میرا سننے کے بعد کہ پیغمبر علیہ السلام آ گئے ہیں اور میری دعوت سننے کے بعد اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا کوئی اس کو عمل فائدہ نہیں دے گا، وہ جہنمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عمر کو کہا کہ عمر آپ دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر میری موجودگی کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، انہیں بھی میرے حکم کو تعمیل کرنی پڑے گی، میرے حکم کو ماننا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کیے بغیر جو شخص جس دین کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہو بھلے وہ جتنی بھی نیکیاں کرے، جتنے بھی اچھے اعمال کرے، جتنے بھی فلاحی کام کرے، اسے اس کا فائدہ جو بدلہ ہے وہ دنیا میں دے دیا جائے گا اور آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے خسارے کے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مومن کسے کہتے ہیں؟
تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، دنیا کی تمام نعمتیں حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اپنی جان تو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ آپ سے محبت نہ کر سکا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے آپ کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں مومن ہوں۔ مومن تب ہوگا جب اپنی ساری چیزیں قربان کر دے، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اس میں سے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے اندر دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس چیز کو ماننا۔ شہادت ان اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کی گواہی دینا۔ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور قیامت تک یہی شریعت، یہی دین چلے گا۔ اس چیز پر جو ایمان لاتا ہے تو پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اس کی نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، سبھی باتیں قبول ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، یا پھر اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر ایمان نہیں لاتا، پھر وہ جتنی بھی نیک عمل کرے، راتوں کو اٹھ کر کے تہجدیں پڑھے، دعائیں کرے اور نیک کام کرے، لوگوں کے لیے اچھائیوں کے راستے لے کر کے آئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر دونوں پر ایمان ہوگا تو پھر اس کے سارے عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔